بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ فصل سوم، عدالت صحابہ کا بقیہ حصہ۔ نمبر 9، پیغمبر کے زمانے میں یا اس کے بعد بعض صحابہ پر حد کا جاری ہونا۔ صحاستہ یا برادران اہل سنت کی دیگر معروف کتابوں میں کچھ موارد ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں بعض اصحاب رسول خدا کے زمانے میں یا اس کے بعد ایسے گناہوں کے مرتکب ہوئے جن کی حد و سزا تھی، لہٰذا ان پر حد جاری کی گئی۔ کیا اس کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب عادل تھے اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ یہ کیسی عدالت ہے کہ ایسا گناہ کیا جائے جس پر حد جاری ہوتی ہو اور ان پر حد جاری ہونے کے بعد بھی عدالت اپنی جگہ محکم باقی رہتی ہے؟ ہم ذیل میں نمونے کے طور پر چند موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الف، نعمان صحابی نے شراب پی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا اور اسے تازیانے مارے گئے۔ بے، بنی اسلم قبیلے کے مرد نے زنائے محسن کیا تھا، پیغمبر اکرم کے حکم پر اسے سنسار کر دیا گیا۔ جیم، واقع افق میں پیغمبر اکرم کے حکم پر چند افراد پر حد قذف جاری کی گئی تھی۔ دال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عمر اور عقبہ بن حارث بدری نے شراب پی اور مصر کے امیر عمر ابن عاص نے ان پر حد شرعی جاری کی۔ اس کے بعد عمر نے دوبارہ اپنے بیٹے کو بلایا اور دوبارہ اس پر حد جاری کی۔ ولید بن عقبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے شراب پی اور مستی کے عالم میں صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی۔ اسے مدینہ حاضر کر کے شراب کی حد اس پر جاری کی گئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے موارد ہیں مصلحت کی خاطر جن کے ذکر سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کیا اب بھی ہم حقائق کے سامنے آنکھیں اور کان بند کر لیں اور کہہ دیں کہ سب اصحاب عادل تھے؟ نمبر 10، نادرست توجیحات۔ نمبر 1، تنزیہ اور ہر لحاظ سے تقدس کے نظریے کے طرفدار جب متضاد حالات کے انبوہ سے روبرو ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اس توجیہ کے ساتھ قانع کرتے ہیں کہ سب صحابہ مجتہد تھے اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ یقیناً یہ تو ضمیر اور وجدان کو فریب دینا ہے کہ یہ برادران اس قسم کے آشکار اختلافات میں اس بوگس توجیہ کا سہارا لیں۔ کیا بیت المال کو ہڑپ کرنے کے بارے میں ایک معمولی سی تنقید اور سادہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک مومن صحابی کو اتنا مارنا کہ وہ بے ہوش اور اس کی نمازیں قضا ہو جائیں اجتہاد ہے؟ کیا ایک اور مشہور صحابی کی پسلیاں توڑ دینا صرف اس اعتراض کی خاطر جو اس نے کیا کہ کیوں ایک شرابی ولید کو کوفے کا حاکم تعین کیا گیا ہے، اجتہاد شمار ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر امام المسلمین کے مقابلے میں کہ جو مقامات الہیہ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے منتخب کردہ اتفاقی خلیفہ تھے، صرف جاہ طلبی اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر جنگ کی آگ بھڑکانا جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہہ جائے اجتہاد شمار ہوتا ہے؟ اگر یہ موارد اور ان کی مثل اجتہاد کی شاخیں شمار ہوتی ہیں تو پھر طول تاریخ میں ہونے والی تمام جنیات کی یہی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا اجتہاد صرف اصحاب میں منحصر تھا یا کم از کم چند صدیوں بعد بھی امت اسلامی میں کثرت کے ساتھ مجتہد موجود تھے؟ بلکہ بعض علماء اہل سنت کے اعتراف اور تمام علماء شیعہ کے مطابق آج بھی تمام آگاہ علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ جو افراد اس قسم کے بھیانک افعال انجام دیں، کیا آپ ان کے افعال کی توجیہ کرنے کو حاضر ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کریں۔ وہ ایک امت ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہماری سرنوشت میں مؤثر نہ ہوتے تو پھر یہ بات اچھی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی روایات کو ان کے توسط سے دریافت کریں اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ تو کیا اس وقت یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ سقہ اور غیر سقہ اسی طرح عادل اور فاسق کی شناخت کریں تاکہ
اس آیت اگر فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کیجئے پر عمل کریں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ نمبر 11 مظلومیت علی علیہ السلام۔ جو بھی تاریخ اسلام کو مطالعہ کرے اس نقطے کو بآسانی درک کر سکتا ہے کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو علم و تقوی کا پہاڑ، پیغمبر اکرم کے نزدیک ترین ساتھی اور اسلام کے سب سے بڑے مدافع تھے، انہیں اس طرح ہتک حرمت، توہین اور سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے دوستوں کو اس طرح دردناک اذیتوں اور مظالم سے دوچار کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، وہ بھی ان افراد کی طرف سے جو اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کا صحابی شمار کرتے ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ الف، لوگوں نے علی ابن جہم خراسانی کو دیکھا کہ اپنے باپ پر لعنت کر رہا ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا اس لیے لعنت کر رہا ہوں کیونکہ اس نے میرا نام علی رکھا ہے۔ بے، معاویہ نے اپنے تمام کارندوں کو آئین نامے میں لکھا جس نے بھی ابو تراب علی اور ان کے خاندان کی کوئی فضیلت نقل کی وہ ہماری امان سے خارج ہے، اس کی جان و مال مباح ہے۔ اس آئین نامہ کے بعد سب خطبہ پوری مملکت میں ممبر سے علی الاعلان حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے اور ان سے اظہار بیزاری کرتے تھے، اس طرح ناروا نسبتیں ان کی اور ان کے خاندان کی طرف دیتے تھے۔ جیم، بنو امیہ جب بھی سنتے کہ کسی نو مولود کا نام علی رکھا گیا اسے فوراً قتل کر دیتے۔ یہ بات سلمہ بن شبیب نے ابو عبد الرحمن عقری سے نقل کی ہے۔ دال، زمخشری اور سیوطی نقل کرتے کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں 70,000 سے زیادہ ممبروں سے سب علی کیا جاتا تھا اور یہ بدعت معاویہ نے ایجاد کی تھی۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس بری بدعت کو ختم کیا جائے اور نماز جمعہ کے خطبوں میں امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہا جائے تو مسجد سے نالہ و فریاد بلند ہو گئی اور سب عمر بن عبدالعزیز کو کہنے لگے تو نے سنت کو ترک کر دیا ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ برادران اہل سنت کی معتبر اور صحیح کتب کی روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ نمبر 12 ایک دلچسپ داستان۔ حسن اختتام کے طور پر شاید اس واقعے کو نقل کرنے میں کوئی مذائقہ نہ ہو کہ جو خود ہمارے ساتھ مسجد الحرام میں پیش آیا ہے۔ ایک دفعہ جب عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا تو ایک رات ہم مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان مسجد الحرام میں بیٹھے تھے کہ کچھ علماء حجاز کے ساتھ تمام اصحاب کے تقدس کے بارے میں ہماری بحث شروع ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق اعتقاد رکھتے تھے کہ اصحاب پر معمولی سی بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، یا یوں کہہ دیجئے کہ پھول سے زیادہ نازک اعتراض بھی ان پر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ان کے ایک عالم کو مخاطب کر کے کہا آپ فرض کیجئے کہ اس وقت جنگ صفین کا میدان گرم ہے، آپ دو صفوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے، صف علی کا یا صف معاویہ کا؟ کہنے لگے یقیناً صف علی علیہ السلام کا انتخاب کروں گا۔ میں نے کہا اگر حضرت علی آپ کو حکم دیں کہ یہ تلوار لے کر معاویہ کو قتل کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ معاویہ کو قتل کر دوں گا لیکن اس پر کبھی بھی تنقید نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہے غیر منطقی عقائد پر اصرار کرنے کا نتیجہ کہ اس وقت دفاع بھی غیر منطقی ہو جاتا ہے اور انسان سنگلاخ میں پھنس جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ یوں کہیں قرآن مجید اور تاریخ اسلام کی شہادت کے مطابق اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تقسیم کے مطابق چند گروہوں پر مشتمل تھے۔ اصحاب کا ایک گروہ ایسا تھا جو شروع میں پاک، صادق اور صالح تھا اور آخر تک وہ اپنے تقوی پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے سعادت کی زندگی گزاری اور سعادت کی موت پائی۔ ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت کی زندگی میں تو صالح اور پاک افراد کی صف میں تھے لیکن بعد میں انہوں نے جاہ طلبی اور حب دنیا کی خاطر اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا اور ان کا خاتمہ خیر و سعادت پر نہیں ہوا، جیسے جمل و صفین کی آگ بھڑکانے والے۔ اور تیسرا گروہ شروع سے ہی منافقوں اور دنیا پرستوں کی صف میں تھا، اپنے خاص مقاصد کی خاطر وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے جیسے ابو سفیان وغیرہ۔ یہاں پر پہلے گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے
اور جو ان کے بعد آئے ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ فصل چہارم، بزرگوں کی قبروں کا احترام۔ اجمالی خاکہ۔ اس مسئلے میں ہمارے مخاطب صرف شدت پسند وہابی ہیں، کیونکہ اسلام کے بزرگوں کی قبور کی زیارت کو مسلمانوں کے تمام فرقے سوائے اس چھوٹے سے گروہ کے جائز سمجھتے ہیں۔ بہرحال بعض وہابی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں مذہبی رہنماؤں کی زیارت کے لیے جاتے ہو اور ہمیں قبریون کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ پوری دنیا میں لوگ اپنے گزشتہ بزرگوں کی آرام گاہوں کی اہمیت کے قائل ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی ہمیشہ اپنے بزرگوں کے مزاروں کی اہمیت کے قائل تھے اور ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا شدت پسند وہابی ٹولہ ان کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمان ہونے کا دعویدار اور ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ البتہ بعض مشہور وہابی علماء نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن زیارت کی نیت سے رخت سفر نہیں باندھنا چاہیے، یعنی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قصد یا اس میں عبادت کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے مدینہ آئیں اور ضمناً پیغمبر اکرم کی قبر کی زیارت بھی کر لیں، لیکن خود زیارت کے قصد سے بار سفر نہیں باندھنا چاہیے۔ بن باز مشہور وہابی مفتی کے جو کچھ عرصہ قبل ہی فوت ہوئے ہیں، الجزیرہ اخبار کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ روضہ رسول میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر حضرت پر سلام کہے، اور نیز مستحب ہے کہ جنت البقیع میں جا کر وہاں مدفون شہداء پر سلام کہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ الفقہ المذاہب الاربعہ کی نقل کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کو بغیر ان قیود اور شروط کے مستحب سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں یوں نقل ہوا ہے، پیغمبر اکرم کی قبر کی زیارت اہم ترین مستحبات میں سے ہے اور اس بارے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 6 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ وہابی ٹولہ اس مسئلے میں مجموعی طور پر 3 نکات میں دنیا کے باقی مسلمانوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ نمبر 1، قبروں پر تعمیر کرنا۔ نمبر 2، قبور کی زیارت کے لیے سفر کا سامان باندھنا۔ نمبر 3، خواتین کا قبروں پر جانا۔ انہوں نے بعض روایات کے مطابق بعض روایات کے ذریعے ان 3 موارد کی حرمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان روایات کی یا تو سند درست نہیں ہے، اس مطلب پر ان کی دلالت مردود ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ان روایات کی تشریح بیان کی جائے گی۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ لوگ غلط حرکت کے لیے کچھ اور مقصد رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ توحید و شرک والے مسئلے میں وسوسے میں گرفتار ہیں۔ شاید خیال کرتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا ان کی پوجا کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ان کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے نزدیک مشرک اور ملحد ہیں۔ زیارت قبول کی گزشتہ تاریخ۔ گزشتہ لوگوں کی قبروں کا احترام، بالخصوص بزرگ شخصیات کی قبروں کا احترام بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے سے لوگ اپنے مردوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی قبروں اور بالخصوص بزرگان کی قبروں کی تکریم کرتے تھے۔ اس کام کا فلسفہ اور مثبت آثار بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی تکریم کا سب سے بڑا فائدہ ان بزرگوں کی حرمت کی حفاظت ہے اور ان کی قدردانی انسانی عزت و شرافت کی علامت ہے۔ اسی طرح جوانوں کے لیے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے شوق کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ ان کی خاموش مگر گویا قبروں سے درس عبرت حاصل کرنا اور آئینہ دل سے غفلت کے زنگ کو دور کر کے دنیاوی زرق و برق کے مقابلے میں ہوشیاری اور بیداری پیدا کرنا ہے اور ہوا و ہوس پر قابو پانا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے بہترین واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں۔
نمبر 3، تیسرا فائدہ پسماندگان کی تسلی کا حصول ہے، کیونکہ لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر سکون کا احساس کرتے ہیں، گویا وہ ان کے ساتھ ہم نشین ہیں۔ اس طرح قبروں پر جانے سے ان کے غم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو جنازے مفقود الاثر ہو جاتے ہیں، ان کے وارث ان کے لیے ایک قبر کی علامت اور شبیہ بنا لیتے ہیں اور وہاں پر انہیں یاد کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گزشتہ شخصیات کی قبروں کی تعظیم و تکریم ہر قوم و ملت کی ثقافتی میراث کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ شمار ہوتی ہے، اور ہر قوم اپنی قدیمی ثقافت کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک عظیم اور بے نیاز ثقافت رکھتے ہیں، جس کا ایک اہم حصہ شہداء، علماء سلف اور سابقہ دانشوروں کی آرام گاہوں کی صورت میں ہے، اور بالخصوص بزرگان دین اور روحانی پیشواؤں کے مزاروں میں نہفتہ ہیں۔ ایسے بزرگوں کی قبور کی یاد منانا اور ان کی حفاظت و تکریم اسلام اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا موجب بنتی ہے۔ وہ لوگ کتنے بے سلیقہ ہیں جنہوں نے مکہ، مدینہ اور بعض دوسرے شہروں میں بزرگان اسلام کے پر افتخار آثار کو محو کر کے اسلامی معاشرے کو عظیم خسارے سے دوچار کر دیا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نادان اور محدود فکر رکھنے والے سلفیوں نے غیر معقول بہانوں کی آڑ میں یہ کام کر کے پیکر اسلام کی ثقافتی میراث پر ایسی شدید ضربیں لگائی ہیں جس کی تلافی ناممکن ہے۔ کیا یہ عظیم تاریخی آثار صرف اس ٹولے کے ساتھ مخصوص ہیں کہ اس قدر بے رحمی کے ساتھ انہیں نابود کیا جا رہا ہے؟ کیا ان آثار کی حفاظت و پاسداری پوری دنیا کے اسلام سے آگاہ دانشوروں کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دین کے عظیم پیشواؤں کی قبروں کی زیارت اور بارگاہ الہی میں ان سے شفاعت کا تقاضا کرنا عنداللہ توبہ اور انابہ کے ہمراہ ہوتا ہے، اور یہ چیز نفوس کی تربیت اور اخلاق و ایمان کی پرورش میں انتہائی مؤثر ہے۔ بہت سے گناہوں میں آلودہ لوگ جب ان کی بارگاہ ملکوتی میں حاضری دیتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جو نیک و صالح افراد ہوتے ہیں ان کے روحانی و معنوی مراتب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قبور کی زیارت کے سلسلے میں شرک کا توہم۔ کبھی کمزور فکر لوگ ائمہ اطہار کی قبور کے زائرین پر شرک کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یقیناً اگر وہ زیارت کے مفہوم و زیارت ناموں میں موجود مواد سے آگاہی رکھتے تو اپنی ان باتوں پر شرمندہ ہوتے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ بات تو ان کے ذہن میں خطور بھی نہیں کرتی ہے۔ تمام آگاہ مومنین احترام اور طلب شفاعت کے لیے زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات زیارت نامہ پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس طرح 100 مرتبہ توحید کی تاکید کرتے ہیں اور شرک کے ہر قسم کے شبہے کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ معروف زیارت نامہ امین اللہ میں ہم ائمہ کی قبروں پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا اور جہاد کا حق ادا کر دیا، کتاب خدا پر عمل کیا اور سنت پیغمبر کی پیروی کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جہان سے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ کیا اس سے بڑھ کر توحید ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مشہور زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ ان 6 جملوں میں سب ضمیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں۔ زائرین یوں کہتے ہیں، آپ ائمہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہو اور اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سامنے تسلیم ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف ارشاد و ہدایت کرتے ہیں۔ ان زیارت ناموں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور دعوت توحید کی بات ہے۔ کیا یہ شرک ہے یا ایمان؟ اس زیارت نامے میں ایک جگہ یوں کہتے ہیں، میں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کو طلب کرتا ہوں، اور اگر بالفرض زیارت ناموں کی بعض تعبیروں میں ابہام بھی ہو تو ان محکومات کی وجہ سے کاملاً روشن ہو جاتا ہے۔ کیا شفاعت طلب کرنا توحیدی نظریات کے ساتھ سازگار نہیں؟ ایک اور بڑی خطا جس سے وہابی دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں اولیاء الہی سے شفاعت طلب کرنے کو بتوں سے شفاعت طلب کرنے پر قیاس کرتے ہیں۔
وہی بدھ جو بے جان اور بے عقل و شعور ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے کئی بار بیان کیا کہ انبیاء الہی اس کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کرتے تھے۔ چند نمونے حاضر خدمت ہیں۔ نمبر 1، برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے شفاعت کا تقاضا کیا اور انہوں نے بھی انہیں مثبت وعدہ دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 اور 98۔ انہی بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، خدا سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا معاذ اللہ یعقوب مشرک پیغمبر تھے؟ نمبر 2، قرآن مجید گناہ گاروں کو توبہ اور پیغمبر اکرم سے شفاعت طلب کرنے کی تشویق کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 94۔ جب بھی وہ اگر اپنے آپ پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کرتے اور تمہاری خدمت میں آتے اور توبہ کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ کیا یہ آیت شرک کی طرف تشویق کرتی ہے؟ نمبر 3، قرآن مجید منافقین کی مذمت میں یوں کہتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو وہ تنزیہ سر ہلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی باتوں سے بے پرواہی برتتے اور تکبر کرتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ کیا قرآن مجید کفار اور منافقین کو شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ نمبر 4، ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط بدترین امت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء نے ان کے بارے میں شفاعت کی اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ انہیں مزید مہلت دی جائے، شاید توبہ کر لیں۔ لیکن یہ قوم چونکہ اپنی حد سے بڑھی ہوئی بدعمالیوں کی وجہ سے شفاعت کی قابلیت کھو چکی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کی شفاعت سے صرف نظر کیجیے۔ جس وقت ابراہیم کا خوف اجنبی فرشتوں کی وجہ سے ختم ہو گیا اور بیٹے کی ولادت کی بشارت انہیں مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے لگے اور شفاعت کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم بردبار، دلسوز اور توبہ کرنے والے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، اے ابراہیم، اس درخواست سے صرف نظر کیجیے، کیونکہ آپ کے پروردگار کا فرمان پہنچ چکا ہے اور یقینی طور پر ناقابل رفع عذاب ان کی طرف آئے گا۔ دلچسپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب تمجید فرمائی اور کہا، لیکن اس مقام پر انہیں تذکر کر دیا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور شفاعت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سورہ ہود آیت نمبر 74 تا 76۔ اولیاء الہی کی شفاعت ان کی ظاہری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بہانہ تلاش کرنے والے جب ایسی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن میں صراحت کے ساتھ انبیاء الہی کی شفاعت کی قبولیت کا تذکرہ ہے اور ان آیات کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایک اور بہانہ بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ آیات انبیاء کرام کی زندگی کے ساتھ مربوط ہیں، ان کی وفات کے بعد شفاعت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح شرک والی شاخ کو چھوڑ کر دوسری شاخ کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ یہ سوال سامنے آئے گا، کیا پیغمبر اکرم اپنی رحلت کے بعد خاک میں تبدیل اور مکمل طور پر نابود ہو گئے ہیں یا حیات برزخی رکھتے ہیں، جس طرح بعض وہابی علماء نے ہمارے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے؟ اگر حیات برزخی نہیں رکھتے تو اولاً کیا پیغمبر اکرم کا مقام شہداء سے کم ہے جن کے بارے میں قرآن مجید گواہی دیتا ہے؟ بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ثانیاً، تمام مسلمان نماز کے تشہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، السلام علیک یا احی النبی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
موجود نہیں ہے تو کیا یہ کسی خیالی شے کو سلام کیا جاتا ہے؟ ثالثاً، کیا آپ معتقد نہیں ہیں کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کے مزار کے قریب آہستہ بولنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیجیے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور اس آیت کو تحریر کر کے آپ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پر نصب کیا ہوا ہے۔ ہم ان متضاد باتوں کو کیسے قبول کریں؟ رابعاً، موت نہ فقط زندگی کا اختتام ہے بلکہ ایک نئی ولادت اور زندگی میں وسعت کا نام ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ خامساً، ایک معتبر حدیث میں جسے اہل سنت کی معتبر کتب میں ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت یقینی ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں یہی راوی پیغمبر اکرم سے نقل کرتا ہے، جس نے میری رحلت کے بعد میری زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ لہٰذا حیات اور ممات کے درمیان فرق ڈالنا صرف ایک موہوم خیال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اطلاق سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی قصد سے شد الحال سامان سفر باندھنے اور سفر کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ خواتین اور قبور کی زیارت۔ خواتین زیادہ عطوفت اور رقت قلب کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی قبروں پر جانے کی زیادہ ضرورت محسوس کرتی ہیں تاکہ انہیں صبر اور تسلی حاصل ہو سکے، اور تجربے کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء الہی کی قبور کی زیارت کے لیے بھی وہ زیادہ مشتاق ہوتی ہیں۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ یہ وہابی ٹولہ ایک مشکوک حدیث کی خاطر خواتین کو ان قبور کی زیارت سے شدت سے منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنوبی ایران میں ان کی عوام کے زبانوں پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کی قبر پر جائے تو وہ مردہ اس عورت کو بالکل برہنہ حالت میں دیکھتا ہے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے، میں نے وہابیوں سے کہا کہ پیغمبر اکرم اور خلیفہ اول و دوئم کی قبریں حضرت عائشہ کے کمرے میں تھیں اور وہ کافی عرصے تک اسی کمرے میں رہتی ہیں، یا کم از کم کمرے میں آمد و رفت رکھتی تھیں۔ بہرحال خواتین کے لیے زیارت قبور کی حرمت پر ان کے پاس دلیل کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے جسے وہ رسول خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت کرے۔ بعض کتابوں میں زائرات کے لفظ کی بجائے زوارات نقل کیا گیا ہے جو مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء جیسے ترمذی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا، بعد میں یہ حکم نسخ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی تھی۔ بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان خواتین کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنا زیادہ وقت زیارت قبور کے لیے صرف کرتی تھیں اور اس طرح ان کے شوہروں کے حقوق ضائع ہوتے تھے، اور لفظ زوارات والا نسخہ جو مبالغے کا صیغہ ہے اس بات کی دلیل ہے۔ یہ برادران چاہے سب چیزوں کا انکار کر دیں لیکن حضرت عائشہ کے کام کا تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر اکرم اور پہلے اور دوسرے خلیفہ کی قبریں ان کے گھر میں تھیں اور وہ ہمیشہ ان قبروں کے نزدیک تھیں۔ شد الحال فقط 3 مساجد کے لیے۔ تاریخ اسلام میں صدیوں سے مسلمان پیغمبر اکرم اور بزرگان بقی کی قبور کی زیارت کے لیے شد الحال کرتے تھے، یعنی اس زیارت کے قصد سے سامان سفر باندھتے اور سفر کرتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں ابن تمیمہ کا زمانہ آیا اور اس نے اپنے پیروکاروں کو اس بات سے منع کیا اور کہا کہ شد الحال صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جائز ہے اور بقیہ مسجدوں کے لیے حرام ہے، اور اس بارے میں دلیل کے طور پر ابو ہریرہ کی اس حدیث کو نقل کیا کہ ابو ہریرہ
نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا صرف 3 مساجد کے لیے رخت سفر باندھا جاتا ہے، ایک میری مسجد اور دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد الاقصی۔ حالانکہ اولاً اس حدیث کا موضوع مساجد کے ساتھ مخصوص ہے، نہ دوسرے مقامات کی زیارت کے ساتھ، لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ 3 مساجد کے علاوہ دیگر مسجدوں کے لیے سامان سفر نہیں باندھا جاتا ہے۔ ثانیاً یہ حدیث ایک اور طرح کی بھی نقل ہوئی ہے اور اس نقل کے مطابق ان کے مقصود پر اصلاً دلالت نہیں کرتی ہے۔ وہ اس طرح کے تشدد الرحال علی الثلاثہ مساجد 3 مساجد کے لیے سامان سفر باندھا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت اس کام پر تشویق کرتا ہے کہ تشویق سے دوسرے مقامات کی زیارت کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک شے کے ثابت کرنے سے دوسری شے کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ معلوم نہیں کہ اصل حدیث کا متن پہلی طرح یا دوسری طرح ہے، اس لیے حدیث مجمل ہو گئی اور استدلال کے قابل نہیں رہے گی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ اس کتاب میں دوسرے مقام پر یوں نقل کیا گیا ہے کہ صرف صرف 3 مساجد کے لیے جائز ہے، لہٰذا شدید الرحال صرف 3 مساجد کے لیے جائز ہے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے۔ اولاً امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بہت سے دینی اور غیر دینی سفر مختلف مقاصد کے لیے جائز ہیں، سفر صرف 3 مساجد کے لیے منحصر نہیں ہے، لہٰذا یہ حصر اصطلاحاً حصر اضافی ہے، یعنی مساجد میں سے یہ 3 مسجدیں ہیں جن کے شد الرحال کیا جاتا ہے۔ ثانیاً حدیث کا متن مشکوک ہے، معلوم نہیں کہ پہلا متن درست ہے یا دوسرا یا تیسرا، اور یہ انتہائی بعید ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس مطلب کو 3 مرتبہ مختلف الفاظ میں بیان کیا ہو۔ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ راویوں نے نقل بمعنی کیا ہے، لہٰذا اس حدیث میں ابہام پایا جاتا ہے، اور جب کسی حدیث کا متن مبہم ہو تو اس کے ساتھ کیا گیا استدلال معتبر نہیں ہوتا ہے۔ کیا قبور پر عمارت بنانا ممنوع ہے؟ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان بزرگان اسلام کی قبور پر تاریخی اور عام عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور ان کی قبور کی زیارت کے لیے آتے اور ان سے متبرک ہوتے تھے، اور اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ حقیقت میں اس عمل پر مسلمانوں کا اجماع تھا اور اس میں سیرت عملی کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ مورخین تاریخ میں جیسے مسعودی نے مروج الذہب میں کہ جنہوں نے 4 صدی میں زندگی گزاری، اور سیاحوں جیسے ابن جبیر اور ابن بطوطہ نے 7ویں اور 8ویں صدی میں اپنے سفر ناموں میں اس قسم کی عظیم عمارتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں ابن تمیمہ اور 12ویں صدی میں ان کے شاگرد محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوئے، اور انہوں نے قبور پر ان عمارتوں کو بدعت، شرک اور حرام قرار دیا۔ وہابیوں کے پاس چونکہ اسلامی مسائل کی تحلیل کے لیے علمی قدرت کم تھی، اس لیے بالخصوص توحید اور شرک کے مسئلے میں وسواس کا شکار ہو گئے۔ انہیں جہاں بھی کوئی دستاویز ملی اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے زیارت، شفاعت، قبروں پر عمارات اور دیگر مسائل کو انہوں نے شریعت کے خلاف شمار کرتے ہوئے شرک اور بدعت کے ساتھ تعبیر کیا، اور ان میں سے اہم ترین مسئلہ بزرگان دین کی قبروں پر تعمیرات کرانے کا مسئلہ ہے۔ آج بھی سوائے حجاز کے پوری دنیا میں سابقہ انبیاء اور بزرگان دین کی قبور پر عظیم تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو بہت سی تاریخی یادوں کو تازہ کرتی ہیں۔ مصر سے لے کر ہندوستان تک اور الجزائر سے لے کر انڈونیشیا تک سب لوگ اپنے ملک میں موجود اسلامی آثار کا احترام کرتے ہیں اور بزرگان دین کی قبروں کے لیے ایک خاص اہمیت کے قائل ہیں، لیکن حجاز میں ایسی بات نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ اسلامی مفاہیم کی صحیح تحلیل نہیں کر پائے ہیں۔